الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال الله تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے عقائد کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ دین کی بنیاد اور عقائد ہے۔ اس درس میں ہم عقائد جو ضروری ہے اس کو بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عقائد میں سب سے جو بنیادی حیثیت ہے وہ عقیدہ توحید کی ہے۔ جس طرح کے عقائد دین کے لیے بنیاد ہے، اس طرح عقیدہ توحید یہ سارے عقائد کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جو آیات مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا اس میں بھی اللہ جل شانہ حکم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور اس طرح ایمانیات میں بھی ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے آمنت باللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لانا یہ عقیدہ توحید ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک مانے، نہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ذات کے اعتبار سے کوئی شریک ہے اور نہ صفات کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر عقیدہ توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک تو ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو دونوں کے لیے اللہ جل شانہ نے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ جل شانہ کو بالکل مانتے ہی نہیں، اس کو دہریہ کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ تو اللہ جل شانہ ہم کو زمین اور آسمان میں اور اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ تم اس زمین اور آسمان میں غور و فکر کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ساری کائنات خود بخود نہیں بنی ہے۔ ایک صاحب عقل انسان جب کسی جگہ چلا جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ وہ کمرہ یا وہ گھر اس میں ساری چیزیں خوب سلیقے سے رکھی گئی ہے، ترتیب کے ساتھ رکھی گئی ہے، نظم کے ساتھ رکھی گئی ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس گھر کا
جو مالک ہو وہ ایک صاحب سلیقہ انسان ہے، ہنرمند انسان ہے، اس نے بہت اچھی ترتیب کے ساتھ یہ سب کچھ رکھی ہوئے، تو اس سے وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خود بخود ہی ایسے ہوا ہوگا۔ تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں، ایک چھوٹے سے کمرے میں سب کچھ جب ترتیب سے رکھی جاتی ہے تو انسان کا عقل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ کسی نے رکھی ہوگی، اور جب یہ ساری کائنات ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، سورج اپنے ترتیب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے اور دن اپنے وقت پر آتی ہے، اس طرح گرمی سردی اپنے اپنے اوقات پر آتی جاتی ہے، تو اس سے انسان، صاحب عقل انسان خود بخود یہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ سارے خود بخود نہیں چل رہی، یہ ایک ذات ہے جو اس کو چلانے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بھی اس کے ذیل میں پیش کروں تو بہت اچھا ہوگا اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ اس کے ایک دہری کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ دہری اس لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ایک جگہ متعین کی کہ وہاں پر مناظرہ ہوگا، وہ دہری تو وہاں پہنچ گیا، لیکن امام صاحب تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ جب وہ پہنچ گیا تو اس دہری نے کہا کہ آپ لوگ وقت بھی متعین کر لیتے ہو اور جگہ بھی متعین کر لیتے ہو اور پھر وقت پر آتے نہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے ایک عذر تھا، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، اور وجہ یہ تھی کہ میں جس راستے سے آ رہا تھا تو اس درمیان میں ایک سمندر، ایک دریا ہمارے درمیان حائل تھا، تو جب میں دریا کے کنارے پہنچ گیا تو وہاں پر نہ کشتی تھی نہ کوئی اور ذریعہ تھا اس کو پار کرنے کا، تو دریا کے کنارے پر ایک درخت کڑی تھی، میں نے اس کو اشارہ کیا اور خود بخود گر گئی اور اس سے تختے بن گئے، پھر اس سے ایک کشتی بن گئی اور میں پھر اس میں بیٹھ گیا اور بغیر ملاح کے وہ دریا کو پار کر کے مجھے اس نے پار کیا، دریا سے میں اس کے ذریعے پار ہو گیا، اور پھر میں یہاں پہنچا تو اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اس دہری نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک درخت بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی ترکان کے وہ گر جائے، اور پھر اس سے کشتی بغیر کسی ترکان کے وہ بن جائے، اور بغیر کسی ملاح کے وہ کشتی سمندر اور دریا کو پار کرے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، کیا آپ اس پر یقین نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا جب آپ ایک چھوٹی سی کشتی کو بغیر کسی ترکان کے اور بغیر کسی ملاح کے وہ نہ بن سکتی ہے اور نہ وہ دریا کو پار کر سکتی ہے، تو یہ سارے یہ بڑا کائنات جو صدیوں سے اور ہزاروں سالوں سے وہ چل رہا ہے، تو کس طرح ایک بغیر چلانے والے اور بغیر کسی کے پیدا کرنے والے کے بغیر وہ پیدا ہوا ہو اور بغیر کسی چلانے والے کے وہ چل رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا اور وہ سارے مسلمان ہو۔ تو یہ دلیل ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ جل شانہ کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان یہ سارے کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ خود بخود نہیں چل سکتی، یہ زمین و آسمان ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو بنائی گئی ہے اور چل رہی ہے یہ ساری کائنات، تو اس کو چلانے والا ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ جل شانہ۔ دوسری دلیل ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اس کو انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔